اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کہ جو چیز ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مطلب اللہ اسے پنپنے دے رہا ہے. پنپنے کا مطلب سمجھتے ہیں اصل میں ایسا لفظ پہ وہ جا رہے ہیں کہ پنپنا کیا ہوتا ہے، تو پورا بیان ہی غلط ہو جائے گا. پھر برقرار یعنی اس کو ایک پنپنے کا پنپنا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے اس کا. تو جو بھی چیز ہے نا وہ ہمیشہ، تو جتنے بھی اہل حق ہیں ان کے پورا ایک سیٹ اپ ملے گا وہ پورا آخر تک، اور جو بھی باطل چیز آئے گی وہ. تو اس میں ہمیں ایک سبق تو یہ ملا کہ جو چیز صدیوں سے آ رہی ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو چینج ہو رہی ہے وہ یا نئی نئی آ رہی ہے مارکیٹ میں، چاہے کتنا قرآن و حدیث کا لیبل لگاؤ، وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. دوسرا ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو شخص بھی مذہب کے نام پہ منجن بیچے گا نا، اس کو اللہ کے عذاب سے دنیا میں ذلت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. اگر اس کا منجن سوسائٹی میں نہیں چلا تو پھر شاید اتنا ذلیل نہ ہو، کیونکہ اللہ نے ایسے لوگوں کو رسوا کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ جن کی وجہ سے اسلام میں کنفیوژن پیدا ہونے کا خطرہ ہو. تو خطرہ مؤثر لوگوں سے ہوتا ہے، غیر مؤثر لوگوں سے نہیں ہوتا. ایسے تو اٹھتے رہتے ہیں. تو اگر کوئی مؤثر شخص ہے اور وہ اسلام میں، دیکھو دو قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں جو مذہبی اسکالر ہوتے ہیں. ایک عملی خرابی. اچھا یہ کیا ہے؟ اچھا بھائی کسی کی گھڑی ہے لے جائیں، آپ کی ہے، چلو بھائی لے لو. دو قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں، ایک عملی خرابی اور ایک نظریاتی خرابی. پھر عملی خرابی کی بھی دو قسمیں. ایک عملی خرابی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اور ایک عملی خرابی وہ ہے جو اس کی ذات سے اس کا تعلق ہے، اس کا عوام سے تعلق نہیں ہے. تو یہ والی جو عملی خرابی ہے نا، جو مذہبی اسکالرز کی یا عالم کی یا کوئی مفتی یا کوئی بزرگ، جو ہے تو عملی، نظریاتی نہیں ہے عملی، مگر اس کا تعلق اس کی ذات سے ہے، یہ اتنی ڈینجرس نہیں ہے. یہ تو ہر شخص کا اپنا اللہ سے معاملہ ہے، کسی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، وہ اللہ سے کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا. اس کو ہم کہتے ہیں علانیتاً کبیرہ گناہ میں مبتلا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے ایک مولوی صاحب مجھ سے ملے، کہہ رہے یار مجھ سے جماعت چھوٹ جاتی ہے، مجھ سے سستی ہوتی ہے. میں نے کہا آپ مولوی ہو کے یار آپ سے جماعت چھوٹ رہی ہے؟ کہہ رہے یار میں توبہ استغفار کرتا ہوں، میں فجر میں اٹھا ہی نہیں آ رہا ان سے نا، پولیس آ کے اٹھا رہی ہے، نیند اتنی گہری. غلط تو یہ بھی ہے، لیکن یہ وہ خطرناک نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں کیا ہو رہی ہے. کیونکہ وہ تو مسجد کے امام ہوتے تو گمراہی بھی پھیل رہی ہوتی نا، کیونکہ امام ہی فجر میں شارٹ ہو رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہم بیوقوف ہیں جو فجر پڑھنے آتے ہیں یہاں پہ. وہ تو پھر ڈینجرس بن جاتی نا. ایک ہے کہ مسجد کا امام نہیں ہے، اب لوگوں کو کیا پتہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، تو ایک یہ ذاتی خرابی ہے. اس کا تو حل آسان ہے، اللہ نے کہا توبہ استغفار کرو، اور کوئی اس کے گناہ پہ مطلع ہو جائے تو اس کو دنیا میں نشر کرنے کے بجائے کیا کرے؟ اس پہ پردہ ڈالے. دوسری خرابی وہ ہے عملی خرابی، لیکن وہ عملی خرابی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں اس کی شخصیت ایسی ہے، لوگ اس خرابی کو خرابی سمجھنا چھوڑ دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے کوئی بڑا آدمی ہو، بڑا عالم ہو، اور وہ، اب میں کیا مثال دوں یار، آپ پھر ایسا نہ ہو آپ بولیں اچھا وہ تو یہی کر رہا ہے، پھر وہ لوگ اس کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. ہم مبہم ہی رکھتے ہیں اس کو. کوئی بڑا عالم ہے، علانیتاً کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، اس کو بھی اللہ پنپنے نہیں دیتے، اس کو بھی ایسا اللہ تعالیٰ ایکسپوز کر دیتے ہیں کہ اس کی ویلیو ختم، تاکہ لوگ اس کو فالو نہ کریں. اسلام اس سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے، یا تو اس کی شخصیت کو اللہ دنیا کے سامنے دکھا دیں گے. تیسرے وہ علماء ہوتے ہیں جو غلط نظریات کی پرچار کر رہے ہوتے ہیں. سب سے زیادہ خطرہ ان لوگوں کو ہوتا ہے. کوئی بھی مذہب کے نام پہ غلط چیز مارکیٹ میں لانے کی کوشش کرے گا تو خوب سمجھ لو اس کی عزتوں کے بعد بھی اللہ اس کو پستیوں کی گہرائیوں میں اللہ ڈال دے گا، اسفل سافلین میں ڈال دے گا اللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین میں تحریف برداشت نہیں کرتے. تو ایسے شخص کے ذریعے تحریف جو مؤثر ہو، جس کا لوگوں پہ اثر ہو. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے ایسے لوگ آخر عمر میں پاگل ہو جاتے ہیں، بہکی بہکی باتیں شروع کر دیتے ہیں، لوگوں میں ان کا مذاق بننا شروع ہو جاتا ہے، باولے ہو جاتے ہیں. جتنی عزت کا گراف اوپر گیا تھا اس سے زیادہ الٹا ہو جاتا ہے وہ. تو یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہماری طرف کوئی جھوٹ منسوب کرے
تو ہم اس کو پنپنے نہیں دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتے ہیں اس کے ساتھ. ہاں وہ الگ بات ہے اللہ کر دیں پھر بھی بیوقوف لوگ اس کے ساتھ جڑے رہیں, تو بیوقوفوں پر تھوڑی مدار ہوتا ہے. عزت ہمیشہ عزت داروں کی نظر میں ہوتی ہے, بیوقوفوں اور احمقوں کی عزت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اب کچھ چرسی ہیروئن چی آ کے کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں حضرت آپ, تو یہ تو آپ کی بے عزتی کی بات ہے کہ سارے چرسی آپ کے گرد اکٹھے, وہ کہہ رہے ہیں میری تو ابھی سوسائٹی میں بہت عزت ہے. اور یہ بھی خوب سمجھ لو, اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کوئی عالم اگر ذلیل ہو جائے رسوا ہو جائے تو آپ اس کو غلط سمجھنا شروع کر دو. وقتی طور پر آزمائشیں وہ سب پہ آتی ہیں. بعض دفعہ حق بات کے نتیجے میں رسپانس اتنا برا آتا ہے کہ لوگ اس کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن عقل مند لوگ اس کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں اچھا. بعض دفعہ انسان حق بات کہتے ہیں نا, لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں, تو وہ وقتی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں, لوگ صبح و شام ان کے خلاف بولتے تھے, لیکن دلوں میں اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بس یہ حدیث بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں نا, کوئی بندہ اچھا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ خود محبت کرتے ہیں, پھر اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو, پھر اللہ زمین والوں میں اس کی محبت کو تقسیم کر دیتے ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, لوگ بہت برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن دل میں نا ان کی ایک عظمت اور محبت برا بلا کہنے کے باوجود ہوتی ہے, صحیح ہے نا. کہیں وہ نظر آ جائے تو ایک دم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, جذباتی ہو جاتے ہیں, تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی مذہب کے نام پہ منجن بیچنے کی کوشش, کوئی اور لیبل لگا لو بھائی. آپ میڈیکل سائنس میں غلط رپورٹیں پیش کرو, اتنا نقصان نہیں ہے, جیسے کر رہے ہیں بہت سے حکیم, جعلی حکیم یوٹیوب پہ آئے ہوئے ہیں, اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں. آپ جناب غلط لوگوں کو صحت کے نسخے بتاؤ, یہ بھی غلط ہے. سیاست میں غلط گائیڈ کرو, یہ بھی غلط ہے. لیکن آپ نے اگر اسلام کا لیبل لگا کر لوگوں کو غلط گائیڈ کرنا شروع کر دیا تو آپ عزت کے لیے یہ کام کر رہے ہو, تو پہلے سے طبیعت کے ساتھ ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر جب آپ ذلیل ہوگے, اللہ آپ کو ذلیل کرے گا, تو پھر آپ یہ نہیں کہنا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اللہ کہے گا تو نے کس چیز کا لیبل لگا کے اپنے آپ کو عزت دار بنانے کی کوشش کی تھی, تو نے یہ لیبل لگایا کیوں؟ تو لیبل لگاؤ تو پھر صحیح بات کرنی پڑے گی, غلط بات کی آپ کو اجازت نہیں ہے. میں آپ کو اپنا بات بتاؤں, میں جب کبھی یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں, بعض دفعہ بہت زیادہ عزت مل رہی ہوتی ہے, لوگ سمجھتے ہوتے ہیں مفتی صاحب بڑے خوش ہو رہے ہیں. میرے ساتھیوں کو پتہ ہے میں خوش ہونے کے بجائے ٹینشن میں جا رہا ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں یار یہ لبرل طبقے میں اتنی عزت ہو رہی ہے, اتنی محبت ہو رہی ہے, اب میری ایک ایک بات کو یہ اتنا سیریس لے رہے ہیں, میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو میرا کیا بنے گا؟ تو ہم لوگ مجھے یہ ڈر لگنے لگتا ہے کہ بھائی تو جو یہ تو اتنی عقیدت اتنی محبت کر رہے ہیں, اگر ہم ان کو غلط گائیڈ کر کے چلے گئے تو یہ محبتیں تو عزت تو مرنے کے بعد ویسے ہی کون یاد کرتا ہے یار, قبر پہ 2-4 دن کے بعد بھول بھولیاں ہو جاتا ہے نا. دنیا میں بھی بعض دفعہ ختم ہو جاتی ہے, ورنہ موت کے بعد تو کوئی بھی یاد نہیں کرتا. صرف اولاد ہے تو تھوڑے بہت دعائیں مانگ لیتی ہے, باقی اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا. اس لیے ہم کہتے ہیں فوکس بچوں کو اسپیڈ اور بڑھاؤ. یہ جب سوچتا ہوں نا میں کہ یار یہ جتنے عقیدت مند ہیں نا, مرنے کے بعد 2-4 دن کے بعد لوگ یاد نہیں کرتے. ونس اپون اے ٹائم جی وہ تھا, اتوار کا بیان ہوتا تھا, جمعے کا ہوتا تھا, شادیوں پہ بات ہوتی تھی, اس کے بعد سب بھول بھلیاں. کیونکہ ہم اپنے ابا کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ہر وقت دعا مانگتا رہتا ہوں جب بھی کوئی موقع ملتا ہے. کبھی مجھے نہیں ایسا یاد پڑتا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ابا اماں کے لیے نہ کیو. تو ہمیں بھی اپنے بچوں سے ہوتے کہ یار شاید یہ ہمیں بھی مرنے کے بعد ہمیشہ, عام طور پر ہماری سوسائٹی میں بچے کم از کم اتنے ابھی نالائق نہیں ہوئے ہیں, وہ دعاؤں میں کم از کم یاد رکھ لیتے ہیں. تو اس لیے ہم نے اسپیڈ کس کی رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ٹھیک ہے بیانات بھی چلو, لیکن بچوں کو بھی اسپیڈ بڑھ نہیں رہی, پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے, جو مقدر میں اللہ دے 15 بس اسی پہ گزارا کر رہے ہیں. تو خیر بس میں بات ختم کر رہا ہوں. میں تو کیا بات کر رہا تھا, بس ختم کر رہا ہوں جلدی سے. ابے وہ جو آخری میں بات تھی, ہاں تو میں یہ کر رہا تھا کہ جب کسی کی عزت زیادہ ہوتی ہے تو یہ بےزتی کا خطرہ کیا ہو جاتا ہے, دیکھیں نا, رسک بڑھ جاتا ہے. مخلوق کی نظر میں نہ بھی, اللہ کی نظر میں, تو اس میں اس کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. میں پہلے جب مشہور نہیں تھا نا تو میرے بیانات اتنے بہت محتاط نہیں ہوتے تھے. اب لوگ چاہتے ہیں کہ آپ تکلف میں رہو, لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نا ایٹیٹیوڈ ٹوپی ڈرامے بہت چلاؤ, جو اوریجنل ہے لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں, وہ سچی مچی, وہ لوگ کہتے ہیں ڈرامے بازی کرو بس بیٹھ کے, سچی مچی کی باتیں نہیں کیا کرو, گراؤنڈ ریئلٹی. تو خیر
تو ہمیں کیا کرنا ہے بھائی, کبھی بھی مذہب کے نام پہ منجن نہیں بیچنا, یہ بہت ڈینجرس ہے, یہ بہت خطرناک ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.